محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے گئے حسین اپنے سر کو کٹانے چلے گئے حسین اپنے سر کو کٹانے چلے گئے مقرر خصوصی حضرت اقدس ارد العزیز مقرر شعلہ بیان مقرر شیری بیان خطیب الہند حضرت اقدس حضرت مفتی ہلال احمد صاحب پاسویں کنوینر اسلام معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء وسطی زون اتر پردیش کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى العصبية ليس منا من قاتل على العصبية ليس منا من مات على العصبية. آپ لوگ آنے جانے کا ماحول بنے یہ جانے والے جاتے رہیں گے ان کو روک نہیں پائیں گے. آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے فوراً آ جائیں. کیونکہ جب کا ایک خطاب ہمارے یہاں بہت عام ہے. سنیے ہم اپنی زبان سے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شاعر اسلام ہے. شاعر اسلام صرف تین ہی ہے. کان کھول کے سن لیجیے صرف تین ہے شاعر اسلام. آپ مداح کہہ دے چلتا ہے مداح کہہ دے چلتا ہے. شاعر اسلام باقاعدہ تخلص کا منتخب کرنا یہ دربار نبوت میں مہر لگ چکی ان تینوں پر. پتہ ہے عبداللہ ابن رواحہ ابی ابن کعب اور حضرت حسان بن ثابت یہ شاعر اسلام ہے. دربار نبوت میں مہر لگ چکی ان پر. اب یہ لقب کسی اور پر استعمال کرنا میں تو ان کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں. بات سمجھ لو خوب اچھی طریقے سے. عبداللہ بن رواحہ اور حالات دیکھیے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں یہیں سے. عبداللہ بن رواحہ پیغمبر کے صحابی ہیں اور یہ وہ پیغمبر کے صحابی ہیں جن کے اشعار سے قبیلے مسلمان تھے. جن کے اشعار سے قبیلے مسلمان ہوئے. جو اسلام کے موافق ایسے اشعار کہا کرتے تھے کہ قبیلوں کے دلوں کے اندر اتر جاتے تھے وہ عبداللہ بن رواحہ تھے. نبی کے مطیع نبی کے فرما بردار ہر مزاج کو چاہنے والے اور ہر مزاج پر عمل کرنے والے پیغمبر کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے عبداللہ بن رواحہ اور میرے پیغمبر نے ایک قافلے کو تیار کیا اور یوں کہا کہ تمہیں صبح ہر حال میں اس قافلے کے ساتھ نکلنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے تمہیں راستے میں ہونا ہے. عبداللہ بن رواحہ اس قافلے کے ساتھ میں ہے اور وہ قافلہ صبح کو نکل گیا. عبداللہ بن رواحہ نے سوچا اور دل میں یہ خیال کیا اللہ کے نبی نے قافلہ چلنے کو کہا ہے تو قافلہ تو چل دیا ہے. اب میں ذرا سا رک لو. آج جمعہ کا دن ہے. پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا. پتہ نہیں میری جنگ کی حالت میں جان بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے. اللہ کے ہاں چلا جاؤں. پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لو. اگر وہ چلے جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پیچھے سے ہم پہنچ جائیں گے. عبداللہ بن رواحہ مولانا آ چکے. میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ٹائم آپ نے دیا ہے. آپ سمجھیں میں یہی واقعہ بات کر کے ختم کر دوں گا. عبداللہ بن رواحہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمعے میں موجود ہے. اللہ کے نبی کی نگاہیں جب عبداللہ بن رواحہ پر پڑی تو نبی نے مخاطب ہو کر کے کہا عبداللہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ قافلے کے ساتھ جانا اور صبح ہوتے ہی نکل جانا. عبداللہ بن رواحہ تیری یہ مجال کیسے ہو گئی کہ تو رک گیا؟ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کا دیدار کر لیا جائے اور جمعے میں آپ کے ساتھ میں حاضری کر لی جائے. پتہ نہیں ہماری جان باقی بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے اور ہم یہاں زندہ رہتے ہیں کہ نہیں. میرے عزیزو عبداللہ بن رواحہ کا یہ جملہ کہنا تھا. میرے پیغمبر کہتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا. عبداللہ بن رواحہ اب تم پورے روئے زمین کے سارے خزانے کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو لیکن جو پہلے جانے والے صبح تڑکے جانے والے جو قافلے کے لوگ ہیں اور جو پہلے نکل چکے ہوئے ہیں ان کا ثواب اور ان کے اجر کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے اگرچہ تم پورے روئے زمین کے خزانوں کو خرچ کرتے. بات سمجھ گئے؟ عبداللہ بن رواحہ پیغمبر کے دربار کے شاعر ہیں, پیغمبر کے دربار کے مہر زدہ شاعر اسلام ہیں. عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں. عبداللہ بن رواحہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں لیکن وہ الفت اور محبت میں آپ رک گئے اور سوچا کہ جمعہ پڑھ لوں گا نبی کی زیارت ہو جائے گی. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا. عبداللہ بن رواحہ جس قافلے کو تم چھوڑ چکے ہو تم اگر پورے روئے زمین کے سارے خزانے کو خرچ کر دو تب بھی اس قافلے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. میرے عزیزو عبداللہ کی سوچ تو کچھ اور تھی لیکن بات یہاں نبی کی اطاعت کی تھی, نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اور بتلایا اور بتلانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہماری اطاعت کے مطابق گیا ہے اور جس وقت ہم نے کہا تھا اس وقت گیا ہے وہ اجر ثواب کا مستحق ہو گیا. میرے عزیزو یہ وقت کی بات ہے. اللہ کے پیغمبر نے جس وقت کے لیے کہا تھا اس وقت کے متعلق ان کو قید کر دیا تھا کہ اسی وقت میں تمہیں جانا چاہیے تھا, تم رک کیوں گئے؟ لیکن عبداللہ بن رواحہ اپنے خیال سے غلط نہیں کر رہے تھے, وہ بھی چاہتے تھے میرے پیغمبر کی زیارت ہو جائے, میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی دیدار ہو جائے اور پیغمبر کے دیدار کے بعد پھر اس قافلے کے ساتھ چلا جاؤں. لیکن میرے عزیزو وہ عاشق رسول تھے لیکن وہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. میرے پیغمبر کے ایک اشارے پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے. وہ شاعر اسلام تھے پھر بھی ایک غلطی کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر نے سر عام اور مجمع کے سامنے عبداللہ بن رواحہ کو ٹوکا. یہ وقت کی بات ہے نا, تو وقت کے حالات اور وقت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں یہ پیغمبر کے اصحاب سے سنو, شاعر اسلام سے سنو, پیغمبر کے ان پیارے پیاروں اور پیغمبر کے ان جانثاروں سے سنو جن کے وقت کی ایک لمحے کی قیمت تھی. میرا عزیزوں اور بزرگوں دوستوں امام راضی کے بارے میں لکھا ہے کہ بیچارے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو کھانے کا ٹائم ہے یہ ٹائم بھی آ کر کے اور یہ وقت آ کر کے مجھے مشغول کر دیتا ہے, اگر یہ کھانے کا ٹائم نہ ہو تو میں لکھتا ہی لکھتا. یہ وقت کی قدر ہے. ہم لوگوں نے وقت کی اہمیت کو ختم کر دیا, وقت کی اہمیت کو ختم کر دیا اور وقت کے حالات میں جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیا. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے. یقیناً آپ کا آنا قیمتی ہے, اس مجمع میں بیٹھنا قیمتی ہے اور اس جلسے کو سجانا اور یہاں کے منتظمین کا ہر وقت اور محنت جس طریقے سے لگی ہے یہ بھی قیمتی ہے. میرا مقصد یہ ہے میرا عزیزو اگر میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کا انسان تابع دار نہ ہو اور وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اور کتنے بھی اشعار کہتے کتنی بھی الفاظ کہتے رسول اللہ کی تعریف کر دے, میرا عزیزو وہ تعریف تو ہر کوئی کرتا ہے. زمین و آسمان, چرند و پرند, دریا و درخت, دنیا کی کائنات کا کون سا چپا کون سا ذرہ ہے جو میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے. لیکن تعریف سے کام نہیں چلتا, اصل تو اطاعت ہے. جو اطاعت محمد رسول اللہ کی کرے گا وہ کام
اور میں نے آپ کو عبداللہ بن رواحہ کی وہ مثال سمجھائی ہے، پیغمبر کے صحابی ہے، شاعر اسلام ہے، صرف تھوڑی سی غلطی ہوئی اور اطاعت آپ نے نہیں کی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی وقت آپ کو ڈانٹ لگایا اور وہ شہید بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، میں نے بتایا تھا مولانا آگے میں بات ختم کر دوں گا، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت مولانا آگے ہیں، بھائی دیکھو بڑوں کے سامنے میں بیٹھ کر کے بات کروں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اپنا مزاج ہے، یہ کمزوری سمجھو چاہے تو کچھ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔